ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان ہمارا مہمان۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، مسلمانوں اور مومنوں کے دلوں میں انتہائی خوشی اور مسرت کا سماں ہے کہ وہ مہینہ ہمارے اوپر طلوع ہونے والا ہے، ہمارے اندر آنے والا ہے، کہ جس کا انتظار ایک مسلمان اور مومن پورا سال کرتا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد، تقوی، مروت، عاجزی، مساوات، صدقہ و خیرات، اللہ کی رضا، جنت کی بشارت، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اتنا کچھ اس ماہ مبارک میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ مومنوں کے پاس اپنا رمضان مہمان بنا کے بھیجتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور ہر لمحہ یہ دعا التجا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اس ماہ مقدس کو ہمارے نصیب میں فرما، ہمارے مقدر میں فرما، اس کی تمام برکات و حسنات حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ اور مقدس مہینہ جس میں ایک مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعے اپنے اللہ سے ملاقات کا ذوق بڑھتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اس عظیم مہینے کو اگر یوں کہا جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا، واقعتاً درست بات ہے جو آج کی گفتگو کا موضوع چنا گیا اور جس کا انتخاب کیا گیا کہ رمضان ہمارا مہمان، اور مہمان کی قدر، مہمان کا ادب، مہمان کا پروٹوکول اور اس کی عزت افزائی یہ لازمی ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور اس بات کا
خیال اور تصور اس طرح بھی ہم قائم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں آنے والے مہمان کے ساتھ جو چاؤ کرتے ہیں، جو اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، جو اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، یہ تصور، یہ خیال ہمیں اس بات پہ پہلے سے بڑھ کے آمادہ کرتا ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز مہمان بن کے آئے تو ہم اس کی کتنی آؤ بھگت کرتے ہیں، کتنی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، کیسی ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، کیسے ہم میزبان ہوتے ہیں کہ مہمان ہمارے گھر سے خوش جائے، راضی جائے، ہماری جا کے تعریف کرے اور لوگوں کو بتائے کہ میں گیا تھا تو انہوں نے بڑی عزت کی ہے، بڑا خیال رکھ، بڑا پروٹوکول دیا اور میرے لیے انہوں نے ایسے ایسے انتظامات کیے کہ مجھے لگا کہ میرے لیے انہوں نے سب کچھ ہی جمع کر دیا۔ جب ہم اپنے ایک مہمان کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو اللہ کا وہ مہمان جو عظیم مہمان بن کے ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کتنے انتظامات کرنے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں کیسا اہتمام کرنا ہوگا، اور اس کی میزبانی کا حق ہم کیسے ادا کریں، یہ ہمیں ابھی سے پروگرام ترتیب دینا چاہیے، سوچنا چاہیے، ایک شیڈول قائم کرنا چاہیے کہ ہم نے آنے والے اللہ کے اس مہمان مہینے رمضان کا پورا احترام کرنا ہے، پورا ادب کرنا ہے، پورا لحاظ رکھنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی عظمت کو جاننا ہے، اس کی عزت کو پہچاننا ہے۔ یہ جب ہم سے رخصت ہو تو اللہ کو جا کے بتائے کہ اللہ تیرے بندوں نے میری بڑی قدر کی ہے، اللہ گواہی سنتے ہی بندوں کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ مہینہ رمضان کا جو مہمان بن کے آ رہا ہے، سب سے پہلے اس کی عظمت کا احساس پیدا کیا جائے اپنے دلوں میں، چونکہ ہمارے ہاں بھی یہ ایک عام روایت ہے کہ ہم مہمان کے رتبے کے مطابق اس کا احترام کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، اور سارے مہمانوں سے بڑھ کے مہمان اللہ کا بھیجا ہوا رمضان ہوگا۔ اس سے زیادہ باعث عزت کوئی شرف والا، مقام والا مہمان نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیں اس مہمان کی عظمت کا، اس کے اسٹیٹس کا اندازہ ہوگا تو پھر ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں بھی صرف کریں تو حق بنتا ہے کہ اس کے لیے صرف کی جائیں۔ اور میں عرض کروں کہ یہ مہینہ جو مہمان بن کے آ رہا ہے ایسی عظمت والا کہ جس کے بارے اللہ قرآن میں کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا، اور پوری کائنات کی انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے، پوری انسانیت کی رہنمائی کا بندوبست قرآن میں ہے، اور اس قرآن کو اتارنے، نازل کرنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان،
اور رمضان کی جس رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا اس کے بارے اللہ نے قرآن مجید کی ایک پوری سورت بنا کے نازل کی اور کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ پوری سورہ مبارکہ قرآن مجید کی اس رات کی عظمت، اس رات کی قدر بتا رہی ہے جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی، عظمت والی، عزت والی، شرف والی، مقام والی رات میں نازل کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ وہ قدر والی رات کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ اس رات کی کیا اہمیت اور حیثیت آپ کے نزدیک۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ بنا دی جاتی ہے، اور 1000 مہینہ 83 سال پر مشتمل ہوتا ہے کم و بیش۔ 83 سال کی عبادت ایک طرف، اس رات کی عبادت ایک طرف جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ کہتے ہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس رات کی عبادت ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا ہوتا ہے اس رات؟ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ فرماتے ہیں اس رات آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل بھی اترتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، اور ہر اہم کام ان کو سونپا جاتا ہے، وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ اور اس رات کی کیا حیثیت؟ آپ نے جو کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں دنیا والوں کیا پتا کہ وہ قدر کی رات کیا عظمت والی، کیا عزت والی؟ اللہ ہمیں نہیں پتا کیا عزت، کیا ادب، کیا احترام اس رات کا، کیا مقام، کیا اہمیت، کیا حیثیت اس رات کی۔ اللہ آپ بتائیں، ہماری رہنمائی کریں، ہمارا ذوق بڑھائیں، ہماری محبت میں اضافہ کریں، ہمارے شوق میں ترقی پیدا کریں۔ اللہ بتائیں وہ رات کون سی رات جو رمضان میں آئے، جس رات قرآن اترا۔ اللہ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، ادھر رات شروع ہوتی ہے، جب تک فجر نہیں ہوتی اللہ آسمان سے سلامتی اتارتے رہتے ہیں۔ سلام، پوری رات سلامتی کی رات ہے، پوری رات رحمتوں کی رات ہے، پوری رات برکتوں کی رات ہے، پوری رات عظمتوں کی رات ہے، پوری رات عزتوں کی رات ہے، پوری رات عبادت کرنے والے کو اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ دلانے والی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مہمان ایسا بڑا مہمان، یہ مہمان ایسا عظیم مہمان رمضان بن کے آ رہا ہے کہ جس کے پورے مہینے کے دن، پورے مہینے کی راتیں، ان کا کیا اللہ کے ہاں عالم ہوگا، جس کی ایک رات کا عالم یہ ہے
کہ سلام نہیں حتی مطلع الفجر، کہ اللہ نے پوری رات کو سلامتی والی رات بنا دیا، رحمتوں والی بنا دیا، برکتوں والی بنا دیا، عزتوں والی بنا دیا، عظمتوں والی بنا دیا۔ مولا یہ رمضان جو مہمان بن کے ہمارے پاس آنے ہی والا ہے، اللہ اس کی ہر رات ہر دن کی اللہ رحمتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، بڑا عظیم مہمان آ رہا ہے، بڑا پاکیزہ مہمان آ رہا ہے، بڑا بہترین مہمان آ رہا ہے، بڑا عظیم الشان مہمان آ رہا ہے، جس کا نام رمضان ہمارا مہمان۔ جہاں یہ رمضان مہمان بن کے آ رہا ہے، وہاں یہ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت بن کے آ رہا۔ اور جتنی زیادہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے، جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، جتنی اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے، اس نعمت کی شکر گزاری کی وجہ سے، اس نعمت کی قدر دانی کی وجہ سے اللہ بدلے میں اتنا کچھ ادا کرتے ہیں، اتنا زیادہ دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے، میں ان نعمتوں کے شکر کی وجہ سے نعمتوں کے انبار لگا دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہر مسلمان، ہر مومن، ہر مرد، ہر عورت اپنے ذہن میں رکھے کہ نعمت رمضان اللہ کی بہت بڑی بن کے آ رہا ہے، مہمان بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ جتنا نعمت کا شکریہ زیادہ کریں گے، اللہ برکتوں کے، رحمتوں کے، نعمتوں میں اضافے کے انبار لگا دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہا تم نعمتوں کا شکر کرنے والے بن جاؤ، میں تمہیں نعمتوں میں اضافے کرنے والا بن جاؤں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جانیے گا میرے معزز سامعین، رمضان کی قدر کو جانیے گا، پہچانیے گا۔ یہ بہت بڑا موقع ہمیں زندگی میں نصیب ہونے والا ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہمیں حاصل ہونے والی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اگر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری پہ اللہ خوش ہو کے نعمتوں میں اضافے کرتے ہیں، تو جو لوگ نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے ناشکری کر جاتے ہیں، اللہ دی ہوئی نعمتیں بھی واپس لے لیتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے حقدار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اس کے ہم حقدار نہ ٹھہرے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ہاتھ جوڑ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم تیرے غصے کی تاب نہیں لا سکتے، اللہ تیرے غضب کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تیری ناراضگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا ہمارے تھوڑے عمل پہ راضی ہو کے اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ یہ دعا بڑی شاندار ہے اللہ کے حضور۔ اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے، اللہ جس طرح تجھے راضی کرنے کا حق ہے، اللہ جس طرح تیری عبادت اور تیری شکر گزاری کا حق ہے، جس طرح انابت اللہ کا حق ہے، جس طرح تیرے سامنے جھکنے کا حق ہے، جس طرح تجھ سے مانگنے کا حق ہے، جس طرح تجھے خوش کرنے کا حق ہے، اللہ ہم حق ادا نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں۔ اللہ بس ٹوٹے پھوٹے، تھوڑے تھوڑے، چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہیں۔ اللہ انہی پہ اپنی رحمت سے راضی ہو جانا، ہمیں معاف کر دینا، جہنم سے بچا لینا، جنت عطا فرما دینا۔ یہ دعا کبھی اپنی زبان سے باہر نہ جانے دینا، چونکہ ہم اس طرح کبھی بھی کسی طور پہ بھی اللہ کو راضی کر نہیں سکتے، نہ کر رہے ہیں اور نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انداز میرے پاک نبی کے اصحاب کا تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، وہ تو وہ تھے، اللہ اکبر، ان کی بات اگر چھڑ گئی،
اسے روکنا پھر بس میں نہیں ہوگا. صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں، رمضان ہمارا مہمان بن کے آ رہا ہے. اس رحمان کے بھیجے ہوئے مہمان کی قدر صحابہ کرام نے کیسے کی؟ اللہ اکبر. دن کو روزے رکھتے، راتوں کو قیام کرتے، مصلی پہ آتے، اور اس رمضان کا ادب یوں بھی کیا کہ ایک رمضان میں 17 رمضان المبارک تھا، روزے رکھے ہوئے تھے. میرے پاک نبی کے اصحاب نے اپنے نبی کے ہم رکاب ہو کے، اپنے نبی کے قدموں سے قدم ملا کے، کندھوں سے کندھے ملا کے حضور سرور کائنات کے اصحاب نے میدان بدر میں بہت بڑا معرکہ لڑا اور اسلام کو غالب کر کے دکھا دیا. یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کی تاریخ کو دہرانے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ مہمان ہمیں بڑا کچھ یاد کرواتا ہے. صحابہ کرام کی سیرت یاد کرواتا ہے، میدان بدر کا منظر پیش کرتا ہے. میدان بدر میں صحابہ کرام کی وہ یلغار، وہ جہاد، وہ شہادتیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ منظر سارا رمضان کے مہینے کا. اللہ ہمیں بھی رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عبادت ریاضت میں پرجوش ہو کے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کو جب ہم نے جان لیا، پہچان لیا کہ یہ اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے، اللہ کی نعمت بن کے آ رہا ہے، نعمت بھی اتنی بڑی بن کے آ رہا ہے کہ جس نعمت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، تو پھر جھک جائیں اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی جانب توجہ کیجئے، اللہ کی جانب عبادت کے لیے آئیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجئے، تیار کیجئے، اہتمام کیجئے، تیاری خود بھی کیجئے، گھروں میں بھی کیجئے، اپنی آل اولاد کی تیاری کروائیے کہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے انشاءاللہ دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، تاکہ روزے کے بدلے بھی رب راضی ہو جائے، رات کے قیام کے بدلے بھی رب راضی ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، یہ دورانیہ رمضان کا ضائع نہ ہو جائے. کوئی لمبا دورانیہ نہیں ہے. مہمان ہمارے گھر آ جائے جس سے ہمارا دل لگا ہو، جو ہمارا من پسند ہو، جس سے ہماری فرینکنس ہو، جس کے ساتھ ہم بے تکلف ہوں، وہ 2 دن کے لیے آئے، ہم روک کے اسے اپنے پاس روک لیتے ہیں زبردستی فورس کر کے کہ 1 دن اور 2 دن اور. جب رب کا مہمان آ رہا ہے، اس نے اپنے وقت پہ آنا ہے، اپنے وقت پہ چلے جانا ہے، اس کے دن بڑھ نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات. مسلمانوں، مومنوں، میرے بندوں، یہ رمضان مہمان آ رہا ہے بن کے صرف تھوڑے دنوں کے لیے. ایام معدودات، اللہ کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، گنتی کے دن ہیں. کتنے؟ 29 یا 30. ان دنوں میں کچھ کمائی کر لی جائے، ان راتوں میں کچھ کما لیا جائے. مہمان جب آ جائے ہمارے گھر، یہ تقابل کر کے دیکھیے، ایک اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ایک ہمارا مہمان ہوتا ہے. ہمارے مہمان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا، اللہ کے مہمان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. ہمارا مہمان آ جائے ہمارے گھر، راتیں جاگ کے گزارتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، اس کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے، اس سے ڈسکشن ہوتی ہے، اس سے بے تکلفی ہوتی ہے، رات کا سما بھی جاتا ہے. بعض اوقات مہمان کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کرتے پوری رات گزر جاتی ہے. مہمان سے دل لگا ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا مہمان بھی تھوڑا سا حصہ رات کو جگانے کے لیے آ رہا ہے، ساری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ اللہ کے اس مہمان رمضان کے ساتھ گزاریے گا. کیسے؟ قیام کر کے، نماز تراویح ادا کر کے، قرآن سن کے، قرآن پڑھ کے. یہ مہمان کے ساتھ آپ کا بیتا ہوا وقت ہوگا. دن کو اس کے ساتھ وقت گزاریں روزے کی حالت میں، رات کا کچھ حصہ مہمان کے ساتھ گزاریں قیام کر کے، تراویح پڑھ کے. ملے گا کیا؟
ابھی میں آخر میں بتاتا ہوں یہ کیسا مہمان آ رہا ہے، کیسا مہمان آ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بات مکمل کروں، یہ بات یہاں پہ مکمل کروں کہ جب اس کا احترام ہم دن کو روزہ رکھ کے، رات کو قیام کر کے اس کو وقت دیں گے تو کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے کہا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، جو دن کو روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ بھی قیامت کے دن، جو رات کو قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن بھی قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارشی بن جائیں گے۔ روزہ بھی سفارش کرے، قرآن بھی سفارش کرے، رب دونوں کی قبول کر کے بندے کو جنت عطا فرما دے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا جو رمضان مہمان کی قدر کرے، دن کو رکھے روزہ، رات کو کرے قیام، یہ روزہ بھی سفارش کرے، یہ قرآن بھی سفارش کرے، اور رب کیوں ان کی سفارش قبول نہ کرے؟ رب دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا، بندے کو جہنم سے آزاد کرے گا، جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ اے اللہ، بار بار میں دعا کر رہا ہوں، آپ دعاؤں میں آمین کہیے۔ ہمارے پاس کوئی ہمت طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے کہ ہم رمضان کی نیکی کما سکیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے کر سکیں، ساری توفیق اللہ عطا کرتے ہیں۔ رب توفیق دے گا تو روزے بھی رکھیں گے، توفیق دے گا قیام بھی کریں گے، توفیق دے گا قرآن بھی پڑھیں گے، توفیق دے گا تو نیکی کریں گے۔ اس لیے آمین بار بار دعاؤں پہ کہیے، اے اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یہ رمضان آ رہا ہے، مہمان بن کے آ رہا ہے، میرے بھائیوں پیش قدمی کیجئے اس کی جانب، اس کا استقبال کیجئے، اپنے اس آنے والے مہمان کا استقبال کیجئے۔ جس طرح اپنے مہمانوں کے لیے گھروں کو سجاتے ہیں، اچھے ڈریسز کا انتخاب کیا جاتا ہے، صاف ستھرا ماحول بنایا جاتا ہے، اس رمضان کے آنے پہ گھروں کو بھی صاف ستھرا کر لیجئے، اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لیجئے، اپنے ذہنوں کو صاف ستھرا کر لیجئے، اپنے جسموں کو صاف ستھرا کر لیجئے، اپنی سوچ کو صاف ستھرا کر لیجئے کہ اس رمضان میں سوچ بھی اونچی ہو، ارادے بھی اونچے ہوں، خیال بھی اونچے ہوں، عمل بھی اونچے ہوں، کہ یہ رمضان آئے تو ہمیں دیکھے، ہم اس کو دیکھیں، ہمارا اس سے وقت گزرے، اس کا ہم سے وقت گزرے، تو جب جائے راضی ہو کے جائے۔ جب یہ راضی ہو کے جائے گا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انشاءاللہ اس کی رضا پہ رب کی رضا نصیب ہوگی۔ رمضان خوش ہو گیا، رب خوش ہو گیا، رحمان کا مہمان خوش ہو گیا، رحمان خوش ہو گیا۔ بڑھیے بڑھیے، پیش قدمی کیجئے رمضان کی جانب، اور وہ پیش قدمی کو چل کے نہیں جانا ہم نے، اس نے خود ہمارے پاس آنا ہے، ہمارے گھروں میں آنا ہے، ہماری مساجد میں آنا ہے، ہمارے ماحول میں آنا ہے، ہمارے معاشرے میں آنا ہے، ہمارے دلوں میں اترنا ہے۔ بس سوچ، خیال، یقین، تصور کہ ہم نے انشاءاللہ اس رمضان کے دن رات کی پوری قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ بھوک پیاس کی کیا بات ہے، ہم برداشت کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ کے لیے ہی کرنی ہے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ نے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، حوالہ دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بھائی تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض ہوئے تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے، کچھ نہیں ہوا، تمہیں بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بڑھ کر ہی نصیب ہوگا، کچھ قسمت ہی آپ کی چمکے گی روزے کی وجہ سے، رمضان کا ادب احترام کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے اس مہمان کا استقبال کرنے کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں، ذہنی طور پہ گھر والوں کو تیار کیجئے، گھر والوں میں ماحول پیدا کیجئے، ڈسکشن کیجئے، کونین کے نبی کے فرامین پڑھیے، پڑھائیے، سنیے، سنائیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، واہ واہ، وہ رمضان مہمان بن کے آ رہا ہے کہ جس میں رب نے ہمارے لیے قرآن کو اتارا تھا، وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ مہمان آ رہا ہے۔
یہ مہمان ہم سے روٹ کے نہ جائے، یہ مہمان ہم سے ناراض نہ ہو کے جائے، ہم اس رمضان سے خالی ہاتھ نہ رہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بڑا تباہ برباد، وہ شخص بڑا نقصان میں، خسارے میں۔ اللہ کے نبی کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آئے پھر آ کے چلا جائے، کچھ حاصل نہ کرے، کچھ نصیب میں نہ پائے، کچھ قسمت میں نہ کرے، نہ گناہوں کی بخشش پائے، نہ جنت کا حصول کرے۔ جس کی زندگی میں رمضان آ کے جیسے آئے ویسے چلا جائے، کچھ حاصل نہ کرے، وہ بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں بیٹھے اپنے سچے دل سے میں دعا کرنے لگا ہوں، پھر یہ دعائیں بار بار کرنی ہیں۔ دعا پہ یقین رکھیے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے تیری بارگاہ میں، تیرے یہ عاجز بندے دل کی صفائی سے، پورے ارادے سے اللہ تجھ سے اس رمضان کی عبادت کی توفیق مانگتے ہیں۔ مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ نہ جانے زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے، یہ کس کس کے نصیب میں ہونے والا ہے رب کریم ہی جانتا ہے۔ پروردگار عالم کا علم بہتر ہے، لیکن ہم ارادے کر لیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت پہ خاص رب کائنات کا کرم ہے کہ میرا امتی جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تبھی سے نیکی لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان مہمان بن کے آ رہا ہے۔ ہمارے گھر میں آنے والا مہمان زیادہ عزت پاتا ہے وہ جو ہمارے گھر میں آتے ہوئے اپنے دائیں بائیں ہاتھ میں شاپر اٹھا کے لاتا ہے، کسی ہاتھ میں بیکری ہو، سویٹ ہو، کیک ہو، فروٹ ہو، لدا پھدا ہوا ہے، اور جو ٹوکریاں اٹھا کے لے آئے اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور جو مہمان آئے ٹھہرے کھانا کھائے، کچھ لے کے بھی آئے، جاتے ہوئے بچوں کے ہاتھ میں کچھ تھما بھی جائے، اس کی عزت کے کیا کہنے ہمارے نزدیک۔ بڑا مہمان تھا جی، بڑا دریا دل مہمان تھا۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے مہمان کا عالم ہے جس کی ہم اتنی آؤ بھگت کرتے ہیں صرف اس خیال پہ کہ اس نے ہماری عزت کی ہے، ہم اس کی عزت کریں گے، اس نے ہمارے پروٹوکول کا خیال رکھا، ہم اس کے پروٹوکول کا خیال رکھیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ رمضان وہ مہمان بن کے آ رہا ہے جو آتا ہے صرف لے کے نہیں آتا، جب تک رہتا ہے دیتا رہتا ہے، جب دیتا ہے پھر بارش کر کے جاتا ہے۔ کیا دے جاتا ہے؟ کیا دے جاتا ہے؟ چند میں فرامین آپ کو سنا دوں، آپ ذہن نشین کر لیں، اپنے گھروں میں ڈسکس کیجئے گا رمضان کے آنے سے پہلے وہ میں چند احادیث، چند فرامین آپ کو سنا رہا ہوں جس میں پتہ چلے گا کہ یہ مہمان کیا اپنے ہاتھوں میں لے کے آ رہا ہے۔ ہاتھوں والی کون سی بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے کنٹینر رب نے بھیج دینے ہیں، کسی میں رحمتیں، کہیں برکتیں، کہیں بخششیں، کہیں رزق میں فراوانی، کہیں پہ رب کی رضا، کہیں پہ رب کا خوش ہو جانا، کہیں پہ جنتوں کا ملنا، کہیں پہ جہنم سے بچنا۔ یہ اللہ نے پتہ نہیں کتنے کتنے کنٹینر لوڈ کر کے بھیجنے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے، اس سے پہلے یہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ویلکم کریں۔ مرحبا، صد مرحبا، آمد رمضان ہے۔ مرحبا، صد مرحبا، آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا، کھل اٹھے ہوا ایمان ہے ہم گناہگاروں پہ، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اے اللہ تو نے پھر عطا کر دیا ہمیں رمضان ہے۔ رمضان عظیم، صرف فرامین سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا داخل رمضان، عربی نہیں پڑھ رہا، وقت بچے گا۔ کائنات کے امام نے فرمایا جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے شیطانوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ موقع ہے، کھلا موقع ہے، کوئی شیطان ورگلانے والا نہیں ہے، سب قید میں ہوں گے۔
حضور نے فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کے دن کو روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، نیکی کی نیت، ثواب کی نیت سے، رب اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں۔ جو رات کا قیام کرے، نماز تراویح پڑھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے رب۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو تلاش کرے، اس رات کا قیام کرے، عبادت میں گزارے ایمان، نیکی اور ثواب کی نیت سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب کائنات اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مہمان آ رہا ہے اتنا کچھ لے کے، اور بتاؤں کیا لے کے آ رہا ہے یہ مہمان؟ حضور نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، ویسے تو کئی لیکن فرمایا ایک نام ہے، ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے، یقال لہ ریان، جس کا نام ریان۔ فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس باب الریان سے کل قیامت کے دن گزر کے اگر جنت کے مہمان بنیں گے تو صرف روزے دار بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں گزرے گا، یہ ان کا پروٹوکول ہوگا قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں یہ رمضان لے کے آ رہا ہے اتنا کچھ برکتوں رحمتوں کے ساتھ، کل عمل ابن آدم، فرمایا انسان کے ہر عمل کی جزا لکھی جاتی ہے، بدلہ لکھا جاتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے، الا الصیام، روزے کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے، روزے کا اجر فرشتے نہیں لکھتے۔ پتہ ہے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا، جزا بھی میں خود ہی عطا فرماؤں گا۔ اس کو گرامر کے اعتبار سے مجہول پڑھیں، وانا اجزا بھی، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے بندے نے رکھا، کل قیامت کو آئے گا، جنت میں داخل کروں گا، اپنے اور اس کے درمیان کے سارے پردے ہٹا کے اٹھا کے روزے دار کو اپنا دیدار نصیب کر دوں گا۔ وانا اجزا بھی، یہ روزہ آ رہا ہے، یہ رمضان آ رہا ہے، جو ادب احترام کریں گے، بھوک پیاس برداشت کریں گے، عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، منہ سے بو اٹھتی ہے اور سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، معدہ جو خالی ہوتا ہے، کونین کے نبی نے فرمایا رب کو یہ معدے سے اٹھنے والی بو بھی بڑی پیاری لگتی ہے۔ اللہ کے نبی کتنی سی رب کو پیاری لگتی ہے؟ حضور نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، رب کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا رمضان آ رہا ہے، ایسا مہینہ، فرمایا مبارک مہینہ آ رہا ہے، روزے فرض کر رہا ہے، راتوں کا قیام نفلی عبادت ہے، اس میں بڑھیے بڑھیے ایمان والوں، مومنوں، مسلمانوں، میرے معزز سامعین، ابھی سے تیاری کیجئے، اور رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پہ ایک ٹائم ٹیبل شام کو ضرور چیک کیجئے اپنا بنا کے کہ کیا آج میں نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء باجماعت ادا کی ہے؟ ضرور پڑتال کیجئے گا کہ آج میں نے نماز تراویح قیام اللیل کیا، کیا میں نے آج قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنی کی، کیا میں نے آج استغفار کیا رب کے سامنے، کیا میں نے صبح و شام کے اذکار کیے، کیا میں نے اپنی آنکھوں کو، کان کو، زبان کو حرام سے بچایا، کیا میں نے آج کسی کو نیکی کی دعوت دی، کسی کو گناہ سے روکا، آج میں نے صدقہ کیا، خیرات کی، آج میں نے کتنا سیرت کا مطالعہ کیا، آج میں نے افطار کے وقت اللہ سے دعا کتنی کی، دعا کتنی کی۔ میں چلتے چلتے عرض کر دوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہیں ہمارے وقت رمضان کے یہ خاص گھڑیاں، یہ خصوصی گھڑیاں خریداری میں صرف نہ ہو جائیں، خواتین کا سارا وقت عبادت کا کچن کی نظر نہ ہو جائے۔ افطاری تیار کریں لیکن ایسے وقت میں کہ آپ کو افطاری کے قریب کا وقت نصیب ہو جائے، ورنہ باغم باغ لگی ہوتی ہے۔ افطاری کا وقت گھر میں خواتین کچن میں مصروف ہوتی ہیں، مرد حضرات باہر دکانوں پہ سموسے، پکوڑے، فروٹ وغیرہ خریدنے میں مصروف ہوتے ہیں، راستے میں اذان ہو جاتی ہے، بعض اوقات یہ وقت افطاری کا گزر جاتا ہے جو دعا کی قبولیت کا ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اپنے وقت کو مینج کیجئے گا، نہ خواتین کا وقت کچن میں زیادہ ضائع ہو، نہ مردوں کا بازاروں میں ضائع ہو۔ اپنے گھر میں بیٹھیے گا افطاری کے قریب وقت، ہاتھ اٹھائیے گا، رب سے مانگیے گا، جو بھی مانگو گے اس وقت رب فوراً ہی عطا فرما دے گا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے، میرا درد دل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے تمام تر خصوصی انعامات جو رمضان لے کے آ رہا ہے، اس پہ پوری توجہ کرنے اور اس میں محنت کرنے، کوشش کرنے، کاوش کرنے کی پوری اللہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔
اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، رمضان المبارک میں چونکہ بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، گھر والوں کے ساتھ کوئی معاملہ خراب نہ کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ معاملہ الجھاؤ والا پیدا نہ کیجیے گا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیے گا، زبان بھی اچھی رکھیے گا اور اپنے لہجے بھی نرم رکھیے گا، گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آ جائیے گا، اور گھر والوں کا خصوصی خیال رکھیے گا، اپنی بیویوں کے جن کی ہیں ہاتھ بٹائیے گا، بہنوں کا ماؤں کا ہاتھ بٹائیے گا، کوئی آپ کی شان میں فرق نہیں پڑ جائے گا، آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا بہترین وہ آدمی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین، وہ خاوند بہترین جو بیوی کے لیے بہترین، اپنی بیویوں کا خیال رکھیے گا، بیویوں کے ساتھ سختی نہ کیجیے گا، ان کے ساتھ معاملات درستی والے نہ کیجیے گا، نرمی سے پیش آئیے گا۔ یہ رمضان ہمیں نرمی سکھائے، عاجزی سکھائے، لوگوں کے سامنے بھی عاجزی، انکساری، اللہ کے سامنے بھی عاجزی اور انکساری، یہ عمل رمضان المبارک میں اختیار کرتے رہیے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خیر دعوانا الحمدللہ رب